آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں پہلی محرم سے الحمدللہ. یہ سلسلہ جاری ہے. جب سفینۃ النجات کا نام ختم ہوگا تو کوئی اور نام ہوگا، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. آج بھی اس سفینۃ النجات کے پروگرام میں جو ٹاپک ہم لائے ہیں وہ ہے رزق. کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے رزق حلال، اور پھر کس طرح سے یہ بھی ذریعہ بن سکتا ہے اس سفینے تک پہنچنے کے لیے. کوشش یہ کی ہے ہم نے کہ کوئی بھی ٹاپک لائیں، اس سے میں اور آپ یہ سیکھیں کہ یہ سفینہ کہاں ہے. اس سفینے کو ڈھونڈنا ہے. اگر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، نظر آ رہا ہے، تو پھر راستہ ڈھونڈنا ہے. اگر راستہ نظر آ رہا ہے تو اس راستے پہ چلنے کی شرائط کو ڈھونڈنا ہے. جب شرائط نظر آ رہی ہیں تو ان شرائط کو پورا کرتے چلے جانا ہے. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. ہم ضرور پہنچیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب کوشش کرتے ہیں تو پروردگار کی امداد، مدد، آئمہ کی مدد ضرور شامل حال رہتی ہے. ویڈنسڈے ویسے بھی مڈ آف دا ویک ڈے ایسے ہوتا ہے کہ 2 دن گزر گئے، 2 دن آنے والے ہیں، تو اس لیے مڈ آف دا ڈے جو ہے یہ مڈ آف ویک میں کہلاتا ہے. آج آپ سے گفتگو کرتے ہوئے 3را دن ہوگا، اور خداوند متعال سے بہت دعا گو آپ سب کے لیے بھی کہ آپ کی ہر صبح بخیر ہو اور شام بخیر ہو. دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن، مومنہ، مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اس مشکل امتحان کا واسطہ جو میری بیوی کوفہ و شام کے بازاروں میں دے رہی ہیں، اور بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو. آمین ثم آمین. اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں میرے لیے بہت قابل احترام، بہت خوبصورت گفتگو ڈاکٹر طالب وارثی صاحب. خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کو بھی سلام ہمارا اور ہمارے سامعین جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. میں انہیں بھی سلام کہتا ہوں، بجا لاتا ہوں، اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ کے رحمت کی، برکت کی، شفقت کی بارش ان سبوں پر ہمیشہ ہوتی رہے. الہی آمین. بہت شکریہ. اور مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا سید قلب عباس رضوی صاحب نے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ کا بھی. آج کا ٹاپک ہم انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رزق حلال کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، کون کون سا رزق ہم حاصل کر سکتے ہیں. رزق کی بہت سی اقسام ہیں. سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ رزق کس کس طرح کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چند چیزوں کو پروردگار نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، بے شک، اور اس میں کسی کو شامل نہیں کیا ہے. ایک ہے زندگی و موت یعنی حیات، اور دوسرا ہے رزق. اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں سبوں کو رزق پہنچاتا ہے، بے شک، اور ساری کائنات کو یقین ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ بھاگتا رہے، موت سے بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں اختیار کر سکتا، اسی طرح رزق بھی ہے کہ خواہ وہ کتنی بھی جدوجہد کرے، اللہ نے جو اس کے لیے رزق معین کیا ہے وہ اسے فراہم ہوگا، ملے گی رزق. اس لیے رزق کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، لیکن حرص و ہوس والے رزق سے دور رہنا چاہیے. اس لیے کہ خواہ ہم دنیا کی ساری قوت و طاقت کے باوجود بھی وہ رزق جو ہمارے لیے اللہ نے نہیں رکھا ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہو سکتا. اور ان رزق وہ ہے کہ ایک تو ہے وہ رزق جو مجھے ہاتھ آیا، میں نے اسے اپنے لیے بٹور کر جمع کر رکھ لیا. ایک وہ رزق ہے تو جیسا ہی ملا میں نے سوچا اس میں
اوروں کو بھی شامل کر لوں، انسان کو بھی شامل کر لوں، حیوان جانوروں کو بھی شامل کر لوں، لیکن شامل کر لوں انہیں جس کے پاس اللہ ہمارے ذریعے اس رزق کی تقسیم میں ہمیں حصہ دیتا ہے۔ ایک وہ ہو گیا، ایک وہ رزق ہوئے جو کہ ہم نے جبرن حاصل کیا۔ جس طرح سے بعد میں گفتگو ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ حلال رزق ہے، یہ حرام رزق ہے۔ وہ رزق جو ہم نے جبرن حاصل کرنے کی کوشش کی، خواہ یہ چیلنج کرتے ہوئے چاہے کچھ بھی ہو یہ ہمارے قبضے میں آنی ہے، وہ رزق ہے جس میں ہمیں مایوسی ہوگی۔ اس لیے چونکہ آپ جو یہ دکھلا رہی ہیں سفینہ نجات، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے روز کچھ باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی، جو صحیح جواب دے گا وہ اس سفینے کے نجات میں شامل ہوگا۔ آپ کا یہی ٹائٹل ہے، آج سرخی ہے نا۔ تو پہلا ہے سوال کہ تم نے عمر اپنی زندگی کیسے گزاری ہیں؟ کیا زندگی میں جد و جہد تم نے کی کہ ہمیں اس کشتی پہ سوار ہونا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کیسے گزاری؟ اس لیے کہ بچپن سے جب ہم اب یہ بڑھتے ہیں تو ہم اپنے کوشش ہے کہ میں ایک دن جوان ہوں گا، ماں بھی یہ خواب دیتی ہے، دادا دادی بھی یہ خواب بزرگ دیتے ہیں سب، کہ جوانی کیسے ہماری ہوگی اور وہ کیسے گزاری۔ پھر ہوگا بتلاؤ، اب بتلاؤ، یہ جوانی آ گئی، یہ توانائی آ گئی، یہ قوت آ گیا، یہ اختیارات تمہیں حاصل ہوئے، تو بتلاؤ تم نے کیا کمایا اور کہاں سے کمایا، اور وہ کمایا تو اس کو کیا کیا تم نے، یعنی یہ اس میں رزق آ گیا۔ یہ سب جب ہو گیا سب جواب، تو آخر میں پوچھا جائے گا اس کے باوجود یہ تو بتلاؤ کیا اہل یہ سب جو کیا اہل بیت کے وسیلے کے ساتھ حاصل کیا یا بغیر وسیلے کے حاصل کیا؟ تو یہ چار چیزیں جو ہیں یہ ہماری نجات کی کشتی کے لیے، اس میں ہمارا رزق، ہمارا جد و جہد، زندگی بھر کے کام و کاج، ہمارے اختیارات، ہمارے مکانات، ہماری کھیت باڑی، ہماری مکان دولت سب آ جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت ہی شکریہ مولا کائنات کا۔ بہت ہی خوبصورت ایک کال شیئر کرنا چاہوں گی کہ صدقے کے ذریعے نزول رزق طلب کرو۔ رزق طلب کرنے کی، رزق حاصل کرنے کی بہت سی قسمیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ آپ کی طرف آتی ہوں آغا صاحب، بہت خوبصورت چھوٹا سا لیکن بہت ہی وسیع بات ہے کہ صدقے کے ذریعے نزول رزق طلب کرو۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، حاضرین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس حدیث کو ابھی ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے رزق طلب کریں، وہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی حدیث ہے کہ استنزل الرزق بالصدقۃ۔ مولا متقیان اپنے لسان مقدس سے یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ نہج بلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، ابواب رزق رحمت آپ کے لیے کھل جائیں، تو مولا نے اپنے چاہنے والوں کو، بلکہ بشریت کو، انسانیت کو، آدمیت کو ایک پیغام دیا، استنزلو، اس کو نازل کیجئے، اچیو کیجئے، ریسیو کیجئے، رزق کو اچیو کر لیجئے، ریسیو کر لیجئے۔ کیسے مولا حاصل کریں؟ کہا بالصدقۃ، کار خیر کے ذریعے سے، صدقات جاریہ کے ذریعے سے۔ یعنی مولا متقیان انسان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق فار ایگزامپل اتنا ہے، اس میں کثرت ہو جائے اور مزید آپ کو رزق چاہیے، تو جو آپ کے پاس رزق ہے نا، اسی کو راہ خدا میں خرچ کر دیجئے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا، جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اللہ هو الرزاق۔ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار جو ہے وہ رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، یعنی کائنات کو جو رزق دے رہا ہے۔ رزق علم بھی خدا دیتا ہے اور رزق طعام بھی خدا دیتا ہے۔ تو جس طرح کا بھی آپ رزق فرض کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو علم ہے وہ بھی چونکہ رزق ہے،
آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا علم بڑھ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ صدقہ جاریہ، یعنی علم کو نشر کرنا ہوگا، علم کو پھیلانا ہوگا، اس علم کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ اس علم کے ذریعے سے آپ کار خیر کریں گے، علم کو نشر کریں گے، اس علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے دوسروں تک پہنچائیں گے تو آپ کا علم بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے آپ کو رزق عطا کیا ہوا ہے اس سے اگر آپ کار خیر کریں گے، فقراء، مساکین، ابن سبیل، صلۃ الرحم، اپنے عزیز، اپنے اقارب، نیک لوگوں کی اگر آپ مدد فرمائیں گے تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ تو گویا مولا متقیان نے ایک بہترین فارمولہ انسان کو عطا کیا ہے رزق کثیر کرنے کے لیے، رزق جزیل کرنے کے لیے، رزق بڑھانے کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ دینا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ بہت شکریہ۔ ایک اور کال ہے کہ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ رزق اور اجل کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے اللہ کے پاس رزق ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس اجل ہے، لہٰذا جب اپنے پاس موجود تمہاری چیز یعنی رزق تمہیں پوری طرح سے دے لیتا ہے تو تمہارے پاس موجود اپنی چیز زندگی کی مہلت بھی واپس لے لیتا ہے۔ کیا پروردگار مولا کائنات ہمیں خدا کا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے نکلتا ہے؟ سورہ نحل کی 114 آیت ہے، وہ اسی کی پرچھائیں، اسی کے ریفلیکشن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو رزق تمہارے لیے حلال کیا ہے، مطمئن رہو، تمہیں موت آ ہی نہیں سکتی کہ پہلے اس کے تمہیں وہ مل نہیں جائے۔ جب مل جائے تو دو چیز کرو، شکر کرو، صبر کرو اور شکر کرو۔ مولا نے اپنی ساری زندگی میں شکر اور صبر کا مظاہرہ کیا، خواہ وہ طعام عام لوگوں کے ساتھ ہو یا گھر میں بیٹھ کر وہ روٹی جو گھٹنوں سے توڑی جاتی تھی اور پانی میں ڈبا کے کھایا جاتا تھا۔ اس سے اللہ یہ مولا کائنات نے ہمیں بتلا دیا کہ جو تمہیں مل جائے اسے ایکسیپٹ کر لو۔ آج کی دیکھیں، ہم یہ سب جتنی باتیں کریں ہمیں دیکھنا چاہیے آج کے ماحول میں ہمیں کنٹینٹمنٹ نہیں ہے، ہمیں اطمینان قلب نہیں ہے کہ جو مل گیا ہے ہم اسے حاصل کیا ہے، مل گیا ہے اس پر شکر کریں۔ نہیں، جو مل گیا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں اب آگے اور کیا حاصل کریں، اس سے بڑا مکان، اس سے بڑی کوٹھیاں، اس سے بڑی جائیداد، اس سے بڑی گاڑیاں، سب تو وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ مولا کہتے ہیں یہ ایسی آرزویں جو ٹھیک نہیں ہیں، یہ کرو۔ اگر آپ اجازت دیتے تو یہ بلب میں ایک بادشاہ تھا ابراہیم نام کا، وہ اپنی کھڑکی سے محل کے جھانک رہا تھا، دیکھا کہ غریب آیا اس محل کے دیوار کے بغل میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی موٹری جھولا کھولا، کھول کے سوکھی روٹی یا پانی مولا کے چاہنے والا تھا، کھایا۔ کھانے کا وقت اس نے کم گزارا، اللہ کا شکر کرنے میں اس نے وقت زیادہ گزارا، اور پھر دیوار سے ٹیک لگا کر شکر اللہ کہتے ہوئے وہ سو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا میں اپنے سر پر یہ بھاری تخت و تاج حکومت کا بوجھ لیے رہتا ہوں، پھر بھی اس کی طرح سے کنٹینٹ ہو کر اطمینان سے شکرانہ ادا کر کے نہیں سو پاتا ہوں۔ اس نے اپنے تخت و تاج کو چھوڑا اور وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ اس نے کہا ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے زندگی میں کہ یہ سب چھوڑ کر جانا ہے اور ہم اسی کی حفاظت میں لگے رہ جاتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، واقعی آغا صاحب بہت خوبصورت واقعہ، بہت خوبصورت میسج کہ واقعتاً ہم اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہے ان چیزوں میں، دنیا داری میں ایکچولی اس پہ اگر رزق کا حاصل کرنا ہے اس میں دیکھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی اگر ہم رزق جو علم کا رزق ہے اس پہ بھی اگر تھوڑی سی اس کے بعد گفتگو کریں۔ جی میں آپ کی خدمت میں ابن منظور کا ایک قول نقل کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول ابن منظور الرزق الرازق والرزاق، رزق کے حوالے سے انہوں نے گفتگو یہ فرمائی ہے کہ رازق اور رزاق فی صفت اللہ تعالی، رازق اور رزاق ہونا یہ اللہ کی
صفت ہے. ٹھیک. لأنہ یرزق الخلق اجمعین، کیونکہ پروردگار عالم پوری کائنات کے لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے. ابن منظور فرماتے ہیں لأنہ یرزق الخلق اجمعین، یعنی کائنات کے ہر وجود کو پروردگار رزق عطا کرتا ہے. هو الذی خلق الارزاق، اور پروردگار ہی وہ ہے جو ارزاق، رزق کی جمع ہے، پلورل ہے، ارزاق، وہی خالق ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ والارزاق نوعان، رزق کی دو قسمیں ہیں. کہتے ہیں ظاہر للابدان، پہلا رزق جو ظاہر ہے آپ کے سامنے جسے آپ دیکھتے ہیں وہ رزق ابدان ہے، یعنی اجسام کا رزق، جسموں کے لیے، کل اقوات. وباطن للقلوب، دوسرا رزق جو ہے وہ قلوب کے لیے ہے. والنفوس، اور نفس کے لیے علم ہے. کل معارف والعلوم، جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ جیسے معارف اور علوم یہ بھی رزق ہے. اب اس کے بعد ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں سورہ ہود کی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق پروردگار کے اوپر نہ ہو، یعنی پروردگار ہی خود رازق ہے اور رزاق ہے. میں ایک آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ وہ خالق اکبر، وہ انسانیت کا پالنہار، وہ بشریت کا کریٹر، کہ جس نے بطن مادر میں اپنے اس بچے کے لیے کوثر و تسنیم چھلکا دیتا ہے کہ اس بات کا احساس بھی ماں کو نہ ہو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کھائے گا کیا، پیے گا کیا، جو بطن مادر میں رزق پہنچا دے، وہ خالق اکبر، وہ کریم و رحیم. لہٰذا ہمیں اپنے جادہ حق پر، صراط حق پر رہ کر کوشش کرنا چاہیے. یقینی طور پر رزق پروردگار دیتا ہے اور دیتا رہے گا. ایک اور آپ کی خدمت میں ایک جملہ دعائے کمیل کا عرض کر دوں. اکثر میں نے دیکھا استاد محترم آیت اللہ طباطبائی ارشاد فرماتے تھے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مناطق میں، علاقوں میں، بلدان میں، مملکتوں میں بہت سے امیر لوگ تھے، صاحب ثروت ہوتے ہیں، چند سال بعد آپ کو خبر ملتی کہ وہ کیا ہو گیا، اچانک وہ غریب ہو گئے، پریشان ہو لگا. کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس لیے کہ نعمتیں تو ان کے پاس تھیں، بٹ ان نعمتوں کو انہوں نے اپنے اعمال اور اپنے افعال بد کے ذریعے سے بدل دیا. کیا مقصد؟ کہا کہ پڑھو اس جملے کو جو دعائے کمیل کا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. پالنے والے کچھ ایسے بھی گناہ ہیں جو ہماری نعمتوں کو چینج کر دیتے ہیں. نعمتیں تھیں ہمارے پاس، بیٹے جیسی نعمت تھی، بیٹیاں تھیں، اولاد، یہ سب نعمت ہے، رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے. اس کے علاوہ رزق ہمارے پاس تھا، سب کچھ ہمارے پاس تھا، بٹ ہماری کچھ ایسے اعمال و افعال تھے جن کی وجہ سے ہماری نعمتیں سلب ہو گئیں اور نعمتیں بدل گئیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر، چینج کر دیتا ہے وہ گناہ، کیا؟ نعمتوں کو چینج کر دیتا ہے، ہم سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے ذنب اور ذنوب سے ہمیں دور ہونا ہے، کیونکہ گناہ کے دلدل میں جانے کی وجہ سے ابواب رزق و رحمت کو پروردگار مغلق کر دیتا ہے، اور جس رزق و رحمت کے ابواب مغلق ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کی دعا باب رحمت تک نہیں پہنچتی ہے انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ بہت ہی نایاب نسخہ ہے جو مولانا نے فرمایا ہے. دیکھیں اللہ ہمیں کل کیا کھانا ہے اس کا انتظام وہ پہلے ہی کر دیتا ہے. جس طرح نے قبلہ نے فرمایا ابھی بچہ بطن مادر میں ہے لیکن دنیا میں آنے کے پہلے اس کا غذا کا انتظام کر دیتا ہے. دیکھیں ایک غذا اور یہ رزق کا انتظام انڈیویجول خود کے لیے ہوا اور ایک معاشرے کے لیے. آپ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام جب حکومت کے باغ ڈور سمجھاری تو انہوں نے خواب دیکھا، وہ ہے نا گائے کا، وہ تو پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ اتنے 7 سال جو ہے یہ فلاں اتنے سال قحط پڑیں گے، اتنے سال تو کہا کہ قوم کو بھی معاشرے پر بھی یہ فرض ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہے اس کی حفاظت بھی کرو اور اس کو شیئر بھی کرو، تقسیم بھی کرو. دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں، اب ان کو دیکھیں، انہیں بھی اپنے چھوٹے سے قبیلے کی فکر ہے کہ یہ قحط آ چکا ہے، کھانا کہاں سے ہوگا.
کیا صرف ہم اپنی فکر کریں یا سبوں کی فکر کریں؟ وہ اپنے بیٹوں کو جو بیٹے کو بنیامین کو بھیجنا نہیں چاہتے تھے، لیکن سب کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مصر جاؤ، وہاں لگتا ہے کہ وہاں کا حکمران جو ہے وہ اپنے گودام سے تقسیم کر رہا ہے، وہاں سے لے کر آؤ۔ انہیں اپنے قبیلے کی فکر ہے۔ یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آیت یہ جو ترجمہ ہے وہ انہیں معاشرے کی اتنے سالوں کی فکر ہے۔ اب کتابوں میں درج ہے، آئمہ کا قول ہے، جو رزق کی حفاظت کرنے میں مرا تو اسے شہید کا درجہ ملا۔ تو اس کی حفاظت کرنے کا اتنا بڑا یہ فضیلہ ہے۔ اب جیسے قبلہ نے بتلایا کہ علم بھی ایک رزق ہے، اور یہ ایک ویسا رزق ہے جو کھانے عام طعام پینے کا رزق ہے، وہ تو آج ہے کل ختم ہو گیا، لیکن یہ وہ رزق ہے، وہ واحد رزق ہے کہ جتنا اس کو آپ حاصل کریں اتنا اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رزق ہے کہ یہ آپ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب آپ دوسرے کے ساتھ تقسیم کریں گی تو وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ علم کا رزق وہ رزق ہے کہ اس کو جتنا بانٹو، جتنا تقسیم کر دو اور بڑھتا ہی جائے گا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ ریئل رزق ہے کہ جس کو صحیح علم دیا اس سے اس کو فائدہ ہوا تو ثواب صرف اس کو ہی نہیں ہوا، یہ وہ رزق ہے کہ اس کے عمل سے دوسروں کے عمل سے واپس پھر آپ کو بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ نایاب رزق ہے علم کا کہ جو کہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے، کلام پاک کی تلاوت جو ہے، ہر روز کو جب بھی ممکن ہو کرتے رہو، اس لیے کہ یہ اس میں وہ رزق علم کا چھپا ہوا ہے کہ جتنی دفعہ پڑھو گے، جتنی مرتبہ پڑھو گے، جتنی دفعہ پڑھتے جاؤ گے اور اس میں نئی اضافے ہوتے جائیں گے تمہارے خیالات میں، اثرات میں، روحانی کیفیت میں سارے۔ تو یہ رزق کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ رزق ہمیشہ بڑھنے والی ہے۔ تو کیوں نہ ہم لوگ، نہج البلاغہ کا مولانا نے پچھلے ہفتے باتیں کی تھی، وہاں جو رزق نایاب حاصل ہو، کلام پاک ہے ہمارے پاس، ائمہ کی حدیثیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہے ان باتوں کو جو ان کے علم سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وہ علم وہ ہمارے پاس وہ ایسا نایاب خزانہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ رزق وہ حاصل کرو جس میں برکت ہو، رزق وہ حاصل نہ کرو جس میں بعد میں تم کی بربادی ہو۔ برکت والے رزق جو ہے مفید ہوگا، بربادی والا رزق جو ہے اسے ہمیں نقصان ہی ہوگا۔ جی بالکل، بہت خوبصورت گفتگو میں چاہوں گی آپ جی بالکل۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک روایت جو ہے وہ پیش کر دوں آپ کی خدمت میں، جی جی، رزق کے حوالے سے۔ جی بلکہ جی فرمائیے۔ ہاں، نحن نجد فی القرآن ونرى فی القرآن ان طاعته یعنی طاعت اللہ سبب فی جلب الرزق والتوسعة وزیادته۔ الرزق یزداد بالطاعات، رزق جو ہے وہ بڑھانے کا اور انکریز کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ اطاعت پروردگار ہے، عبادت پروردگار ہے۔ اس کے اوامر کی اطاعت کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، اس کے احکام کو ماننے کی وجہ سے رزق انکریز ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں سورہ طلاق کی ایک آیت پیش کر دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بھی بندہ، من ذوی العقول کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے، پروردگار نے کہا من یتق اللہ، جو تقوی الہی اختیار کرے، جو بھی تقوی الہی اختیار کرے یا کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج ایسے قرار دے گا کہ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس طرح سے اس کو رزق عطا کرے گا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کو رزق کہاں سے اور کس باب سے اور کس جہت سے اور کس راستے سے رزق مل رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فِي مَا أَمَرَهُ بِهِ، جو انسان بھی تقوی الہی اختیار کرے گا ان چیزوں میں کہ جس کا حکم پروردگار نے دیا ہے، وَتَرَكَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ، اور ان تمام چیزوں کو ترک کر دے گا۔
جس کے بارے میں خدا نے روک رکھا ہے کہ آپ کو نہیں انجام دینا ہے، تو کیا ہوگا؟ یجعل لہ من امرہ مخرجا، اس کے لیے ابواب رزق و رحمت کو کھول دے گا، مغلق نہیں ہوں گے ابواب. ویرزقہ من حیث لا یحتسب اے من جہت لا تخطر ببالہ، اور پروردگار اس بندے کو، شخص کو، اس مرزوق کو رزق اس انداز میں عطا کرے گا کہ اسے اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آنے والا ہے، اور پروردگار اس کو رزق عطا کر دے. کس کی بنیاد پر؟ اطاعت کی بنیاد پر، اس کے اوامر کی اتباع کی بنیاد پر، کیونکہ اطاعت پروردگار کی وجہ سے رزق بڑھ جاتا ہے. میں نے اکثر یہ جملوں میں کہا کہ نماز شب کے ذریعے سے رزق بڑھتا ہے. ہم جب بارگاہ پروردگار میں جاتے ہیں، اپنے سر پرغرور کو جھکاتے ہیں اور اپنے معبود سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو رزق آپ کا بڑھ جاتا ہے. لہٰذا بہت اچھی آیت آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، بہت ہی گریٹ آیت، بہت ہی عظیم اور بہت ہی پیغام پر یہ مشتمل آیت ہے کہ جو بھی تقوی الہی اختیار کرے گا، پروردگار اس کے لیے ابواب رزق و رحمت کو کھول دے گا. اور تقوی آپ جانتے ہیں کہ تقوی ایک شیلڈ ہے، تقوی ایک طاقت کا نام ہے، تقوی ایک پروٹیکٹر ہے جو آپ کو، ہم کو گناہ کرنے سے تقوی روک دیتا ہے. لہٰذا جب ہم تقوی الہی اختیار کر کے بارگاہ پروردگار میں اپنے سر کو جھکائیں گے اور اطاعت پروردگار کو بجا لائیں گے، تو یقینی طور پر ہمارے لیے ابواب رزق و رحمت پروردگار کھول دے گا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. رزق کی جیسے اقسام پہ بیان ہوا، ایک اور وجہ بھی بن سکتی ہے. کہتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں وسعت اخلاق میں رزقوں کے خزانے ہیں. جی، وسعت اخلاق میں بہت خوب، ماشاءاللہ. رزقوں کے خزانے ہیں، مولا کا قول ہے. مولا کا قول ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ نے چن چن کر لایا ہے، بہت اچھی بات. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قاعدہ تھا کہ کبھی طعام کھانے پہ بیٹھتے نہیں جب تک کہ کسی ایک مہمان کو ساتھ بلانے دیں. آخر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جسے ہم چھوٹی باتیں کہتے ہیں، اس میں اخلاق کی بڑی باتیں پنہا ہیں، اس میں چھپی ہوئی ہیں. میرے اللہ، تو نے اتنے بڑے پیغمبر کی یہ چھوٹی سی بات کیوں ہم تک پہنچائی ہیں؟ کہا کہ روز لے کر آتے تھے، بچے یہ ان باتوں کو بارہا سن چکے ہیں، آتے تھے، لیکن وہ قصہ بیان ہوتا ہے جس میں اور بھی رازیں پنہا ہیں کہ جو آنے والا آیا وہ ان کے دین و مذہب پر چلنے والا نہیں تھا. انہوں نے کہا بسم اللہ کر کے کھانا کہا، میں تمہارے اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، کمبخت اٹھ کر چلا جائے یہاں سے. ابراہیم جاؤ، اس کا رزق اس میں لکھا ہوا تھا، اسے اسی دسترخوان سے اس کو رزق پہنچنا ہے، جاؤ اسے واپس لے کے آؤ. ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اسے واپس لے کر آتے ہیں. اے میرے بندے، اللہ نے تیرا رزق کہیں اور نہیں، اس وقت اسی دسترخوان سے لکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے، اللہ وہ عادل ہے، وہ خالق ہے جو کہ انصاف سے سبوں کو برابر رزق تقسیم کرتا ہے، خواہ وہ مشرک ہو یا مومن ہو یا عالم ہی ہو یا سبوں کو برابر. اب اس میں ہمیں نسخہ ملا کہ اخلاق وہ چیز ہے جس نے مولانا نے کہا تقوی اختیار کرو. تقوی کے معنی ہے حرام رزق سے دور رہو، چاہے وہ علم کا رزق ہو، چاہے وہ دولت کا در و دینار کا ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو. اس لیے امام کا قول ہے کہ وہ عبادت، ابھی عبادت کی بات ہو رہی تھی نا، وہ عبادت جو کہ حرام غذا حاصل کیے ہوئی دولت سے ہو، وہ عبادت ایسی عبادت ہے جس طرح کہ ایک محل کو یہ ریت پر بنایا گیا ہو، ریت پر تعمیر کی گئی ہو. ریت پر بنائے ہوئے محل، ریت پر بنائی عمارتیں رہتی نہیں ہیں، وہ ڈھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں. وہی عبادت ہمارے کام آئیں گے جو کہ حق اور تقوی کے ہو، یعنی حرام رزق سے دور ہو کے رہو. وہ تھوڑی ہی سی عبادت ہو، ایک ہی سجدہ ہو لیکن خالص سجدہ ہو، پاک غذا کے ساتھ سجدہ ہو. وہ سجدہ ایسا سجدہ ہو کہ بار اللہ کے دربار عزتی میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. بے شک. بہت شکریہ. میرے پاس ایک کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بہن قبلہ صاحبان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں بات تو نہیں کروں گا، قبلہ صاحب دو بیٹھے ہوں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بات کر پائیں. علم ہی حاصل کرنا ہوتا ہے اور اسی علم سے پھر ہم کوئی نہ کوئی سوال بھی نکال دیتے ہیں.
قبلہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ابھی آپ نے لکھا کہ رزق حلال، میرا کنفیوز ہوں میں تھوڑا سا اس بات پہ کہ رزق وہ ہے جو اللہ کی ذات دیتی ہے، اور اللہ کی ذات جو بھی رزق دیتی ہے وہ حلال ہی ہوتا ہے، اس میں حرام کی کوئی چیز نہیں شامل ہوتی۔ بے شک وہ رزق جیسے ایک آدمی اگر ایک گندم زمین میں بوتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اس گندم سے 14-12 دانے نکلتے ہیں، اس کے اوپر لگتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی محنت کا پھل اللہ نے اسے حلال دے دیا۔ لیکن جو حلال حرام کی بات ہے، کیا یہ ہمارے اپنے عمل حلال حرام ہے یا کہ رزق حلال حرام ہو جاتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی بات بتا دیں تو مہربانی ہوگی، کیونکہ رزق تو رزق ہے، وہ تو اللہ کی ذات نے حلال ہی دیا ہے، ہمارا عمل جو ہے وہ ہمیں حلال حرام بنا دیتا ہے، رزق تو حرام نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ جی بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ نقوی صاحب، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں رزق جو ہے، فرض کریں علم رزق، علم جو ہے ایک رزق ہے، پانی رزق ہے، غذا رزق ہے، یہ حلال ہے، اس کو پروردگار نے آپ کے لیے خلق کیا ہے، بٹ اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنا اور حرام طریقے سے حاصل کر کے استعمال و استخدام کرنا یہ حرام ہے اور منع ہے اور گناہ ہے۔ فرض کریں ایک گلاس پانی ہے، یہ رزق ہے، مگر میں اگر اجازت سے اسے پیوں، اگر کسی کا وہ پانی ہے تو وہ رزق حلال ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں، علم جو ہے رزق ہے، کتاب میں اگر علم ہے اور اگر آپ نے کسی کی اجازت سے، جسے صاحب کتاب کی اجازت سے اگر آپ نے کتاب لی اور اسٹڈی کیا تو وہ آپ نے رزق کو حاصل کیا حلال طریقے سے۔ لیکن اگر چوری کر کے کتاب کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو رزق تو حلال تھا بٹ طریقہ حصول جو ہے وہ حرام ہے۔ اس پر گفتگو ہے کہ ہمیں جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ حلال ہو، چاہے وہ علم کا ہو، چاہے وہ رزق ابدان کا ہو یا اجسام کا ہو۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس ایک کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ جی اللہ کا شکر۔ کون میری بہن؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نا صرف ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، جو میں مطلب شیعہ نہیں ہوں، اہل سنت جماعت، لیکن میں نا اہل بیت سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ایک بات جو مجھے آپ بتا سکتے ہیں پلیز؟ جی فرمائیے میری بہن۔ حضرت امام اعظم یعنی حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو جنگ کیوں نہیں کرنے دی؟ جی بہت شکریہ، جنگ کیوں نہیں کرنے دی؟ اور کچھ؟ لائن ڈراپ ہو گئی۔ یہ ہماری بہن تھی اور ان کا سوال تھا کہ جی خدا سلامت رکھے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ان تمام کالرز کا جو کال کرتے ہیں اور کال کر کے گفتگو فرماتے ہیں، اور خصوصی طور پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو علم کا مرکز ہے یہ چینل، یہ کسی مذہب و مسلک کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ لہذا آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جناب عباس کو امام حسین نے جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی، اس میں بہت ساری توجیحات ہیں اور اس پر کافی نقاش اور کافی گفتگو ہے۔ دیکھیں جناب عباس علیہ السلام کو مدینے سے لانا، مکہ اور مکے میں جا کر جناب عباس نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ اس طرح سے بہت مشہور بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ مولا جناب عباس نے جو ہے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا شرف ھذا، اس کعبے کو مشرف کیا، معزز کیا، مبجل کیا، مؤقر کیا بقدوم ابی، حضرت امام حسین کے قدوم کے ذریعے سے۔ تو امام حسین کی توقیر اور ان کی عظمت کو بیان کیا ہے وہاں پر۔ اب حضرت عباس کربلا کے صحرا میں آتے ہیں، وہاں جنگ کا معاملہ یہ تھا کہ ہیبت جناب عباس سے ملک شام کانپ رہا تھا، فوج یزیدی لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ ہیبت کا عالم اندازہ لگائیں کہ مسلسل آپ روایت دیکھیں کہ عمر سعد یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں مزید افواج چاہیے، کیوں کا؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی جناب عباس ہیں۔ تو ہیبت اور شجاعت تو بصالت جناب عباس کا عالم یہ تھا کہ ملک شام کی فوجیں مسلسل کربلا کی طرف آ رہی تھیں کہ جناب عباس ہیں، ہیبت اور شجاعت کی وجہ سے۔ اگر جناب عباس کو مقتل میں امام حسین جنگ کرنے کی اجازت دے دیتے تو کربلا کی تاریخ پلٹ جاتی، بدل جاتی، اور یہ ہوتا کہ امام حسین کربلا میں اپنے بھائی کو جنگ لڑانے کے لیے لے گئے تھے، جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اور امام حسین نے اپنی قوت کا استعمال کیا، اپنی طاقت کا استعمال کیا
تخت کے لیے، تاج کے لیے، حکومت کے لیے، مگر امام حسین نے اپنی طاقت اور اپنی بصالت کا استعمال نہ کیا، بلکہ ایک شجاع، ایک باسل، ایک رئیس البواسل، ایک اشجاع کو اپنے ساتھ رکھ کر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر میں چاہوں تو چند گھنٹے میں پوری کائنات پر ظاہری حکومت کر سکتا ہوں. یعنی تخت و تاج کو پلٹنا ہمارے لیے کوئی مشکل امر نہیں. جناب عباس کافی تھے. حیبت کا عالم یہ تھا کہ فوج شام لرز رہی تھی، مگر جنگ سے روک کر اس بات کا اعلان کیا کہ اختیار ہم رکھتے ہیں، قوت ہم رکھتے ہیں، طاقت ہم رکھتے ہیں، دنیاوی اور دینی تمام طاقتیں ہمارے پاس موجود ہیں، روحانی طاقت بھی ہمارے پاس ہے، تمام طاقتیں ہمارے پاس ہیں، مگر ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر کے رضائے پروردگار دیکھ رہے ہیں کہ رضا اس کی کیا ہے. ٹھیک ہے طاقت ہے ہمارے پاس، مگر اس کی رضا اگر جنگ نہیں ہے یہاں پر تو ہم جناب عباس کو جنگ کرنے سے روک دیں گے اور قربانی پیش کر کے اسلام کو، دین کو، شریعت اور توحید کو بچا لیں گے. بہت شکریہ. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرے بھائی کون کہاں سے؟ محمد افضل جرمنی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کرو مجوریاں تے کھاؤ چوریاں، جے کرو تے ہیرا پھیریاں تے پہن دیاں پسوڑیاں. اوکے جی، خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. دیکھیں اجازت ہے؟ جی 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 پلیز. میں اپنے سے مختصر سے علم کے نظریے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جو بہن نے سوال کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، آقا نے اپنے غلام یعنی حضرت عباس اپنے بھائی کو جنگ کیوں کہ نہیں کرنے دیا. میرا اپنا نظارہ ہے کہ جنگ کربلا کے میدان میں دو قسم کی جنگ ہو رہی تھی. ایک تیر و تلوار کی جنگ، ایک حق اور نفس اور روحانی جنگ. حضرت امام حسین نے حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت دی، تلواروں اور تیر و نیزے کے جنگ کی نہیں، بلکہ نفس و روحانی اور حق اور باطل کے خلاف کیسے بغیر تیر و تلوار کے جنگ کی جاتی ہے، اور بغیر کیسے تلوار و چلائے ہوئے کیسے آج عباس علمبردار فتح یاب ہوئے. اس جنگ کو آج ہم دنیا میں جب ان کے نوحے پڑھتے ہیں، جب ان کے علم نکالتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں عباس نے جنگ لڑی اور فتح یاب بھی ہوئے. یہ وہ جنگ تھی جو تیر و تلوار والے شکست کھائے، ہارے اور فتح یاب ہوا، جس نے اپنے شانوں کو کٹایا، دکھلایا کہ ہم نے نہر کو فتح کی. یہ وہ جنگ تھی کہ عباس فتح یاب ہوئے. جنگ میں جو فتح ہوتا ہے وہ حاصل کرتا ہے. چلو میں پانی لے کر دکھلا دیا، فتح تمہاری نہیں ہماری ہوئی ہے. تو اس طرح کی فتح جو ہے ہمیں سبق سکھلاتا ہے کہ یہ وہ فتح ہے جو تا قیامت تک قائم رہے گی. یہ وہ فتح ہے جس نے انسان کو دکھلا دیا تا قیامت. یہ پہلی وہ جنگ ہے کہ دنیا نے اس کو ثابت کر دیا کہ تیر و تلوار، طاقت و حکومت والے ضروری نہیں ہے کہ فتح یاب ہو. جو حق ہیں اور باطل کے خلاف لڑ رہے ہیں، شانے کٹ جائیں گے. اس نفسیانی جنگ میں جو فتح یاب ہوگا حقیقتاً وہی فتح یاب ہے. بہت شکریہ. اور آپ کو سلامت رکھے. اگر کالر نہیں ہے تو میں آپ کی طرف جانا چاہوں گی. رزق کی بہت سی اقسام بھی بیان ہو چکی. رزق حلال ہی ہمیں لے جا سکتا ہے کشتی نجات تک، چاہے وہ علم ہو، کوئی بھی رزق ہو، کیونکہ علم بھی بہت طرح کا ہوتا ہے جس میں آپ اس علم کو غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صحیح راستے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے آغا صاحب؟ دیکھیے ہم اکثر یہ پڑھتے ہیں کہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اس طرح کی ہم اکثر دعا بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو علم نافع عطا کر. اور آپ قرآن کی آیت مسلسل یہ پڑھتی ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ افراد جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. دیکھیے پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان جادہ حق پر آئے، صراط حق پر آئے، نہج حق پر آئے، اور آ کر صراط حق پر رہتے ہوئے نماز کو جب وہ انسان انجام دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان تو چاہیے غیب پر،
اور بغیر غیب پر ایمان کے آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پروردگار خود غائب ہے۔ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مما رزقناہم، اور جو چیزیں ہم نے ان کو عطا کیا، جو رزق عطا کیا ہے۔ اب یہ ایک عام لفظ استعمال کیا پروردگار نے، رزق علم بھی ہے، رزق بدن بھی ہے، رزق اجسام بھی ہے، رزق فکر بھی ہے، تمام رزق جو آپ لے لیں، بہت سارے الفاظ کے ذریعے سے جو رزق آپ اس پر نقاش کر لیں، گفتگو کر لیں اور انفتاح ذہنی کی ذات، تو رزق کی بہت ساری قسمیں، بٹ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بھی ہم نے رزق عطا کیا ہے اس رزق کو راہ خدا میں خرچ کرنا ایک مومن کی علامت ہے۔ آپ کو علم کا رزق ملا ہوا ہے، رزق اجسام ملا ہوا ہے، تو راہ خدا میں آپ کو صرف کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ صرف خود استعمال کرنا یہ علامت مومن نہیں ہے، بلکہ مومن کو چاہیے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بھی کھلائے، یتیموں کو بھی کھلائے، اور انسانیت کے اس جادے اور اس راستے پر چلے جس پر اس کا پروردگار چلانا چاہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس ایک کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون میرے بھائی، کہاں سے؟ باجی میں امریکہ سے بول رہا ہوں، پاکستان سے۔ جی 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 پاکستان سے میرے بھائی، فرمائیے۔ باجی اگر پیسے جمع کرا دینے فکس، جی ہاں جی 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 تو وہ 3 سال کے لیے فکس کرا دیتے ہیں، وہ ڈبل ہو جاتے ہیں یا سنگل ہو جاتے ہیں، یہ گناہ ہے یا کر لینا چاہیے؟ بہت شکریہ میرے بھائی۔ 3 سال کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اگر فکس کرا دیں کسی بینک میں اور اس کو وہ پھر کچھ عرصے کے بعد ڈبل ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل بینک آپ کو آفر دیتے ہیں نا کہ جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس میں ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی آغا صاحب۔ دیکھیے آغا سیستانی صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ اگر اسلامک کنٹریز ہے تو وہاں آپ نہیں کر سکتے، مسلمان کو سود دینا سود لینا دونوں حرام ہے، انٹرسٹ۔ بٹ اگر نان اسلامک کنٹری ہے، جیسے آپ یو کے میں رہتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ نے فرض کیجئے کہ گاڑی مورگیج پہ لیا ہے، گھر مورگیج پر لیا ہے اور اس کا آپ انٹرسٹ جمع کر رہے ہیں، تو یہاں آپ کے لیے جائز ہے۔ جن ملکوں میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ جائز ہے، ورنہ یہ منع ہے کہ مسلمان کو انٹرسٹ دے یا انٹرسٹ لے، یہ کلی طور پر بینک میں جمع نہیں کروا سکتے فار 3 ایئرس کے، وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ جی 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 بالکل بالکل، مسلم کنٹریز میں منع کیا گیا ہے، مسلمان کے ساتھ اس کو منع کیا گیا ہے، بٹ آپ دوسرے راستے سے کر سکتے ہیں، اور کوئی بزنس کر لیں، کچھ اور کر لیں، اور یو کے میں آپ کر سکتے ہیں، یو ایس میں کر سکتے ہیں، اور بھی دیگر اس طرح کی کنٹریز میں مورگیج وغیرہ جیسے انٹرسٹ دینا بھی منع ہے، بٹ چونکہ آپ یہاں ہیں تو یہاں کا فتویٰ ہے، چونکہ یہاں کی اس طرح کے سسٹمز ہیں تو یہاں جائز قرار دیا گیا۔ بہت شکریہ۔ ابھی بات ہو رہی تھی پروردگار کی راہ میں خرچ کرنے کی، چاہے وہ رزق ہو، علم کا ہو یا دوسرا ہو، بڑھتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر دوسرا رزق ہوتا ہے وہ کھانا کھائیں جس طرح ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا کی بارگاہ میں دے دیا تو وہ ڈبل بھی ہو جائے گا، یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اسی طرح علم کا رزق ہے جو اگر ہم دینا شروع کریں گے اور وہ بھی خدا کے لیے، کہ اس کی ذات کے لیے، تو پھر وہ تو کہاں پہنچے گا اس کا اجر۔ اس کا جواب چاہوں گی لیکن ایک کالر کے بعد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میرے بات یہ تھی کہ حضرت عباس نے والدہ کے حکم کی تعمیل کی تھی، والدہ کی حیثیت سمجھائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو مد مقابل تھے وہ بھی انسان تھے، لیکن وقتی طور پر انہیں لالچ نے اندھا کیا ہوا تھا۔ اوکے جی، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ جی اشرف صاحب۔ دیکھیں بہت اہم بات ہے جو ہم مارکہ کربلا پہ نظر دیکھیں، وہاں بھی رزق کی فراوانی، رزق اگر کھانے پینے ہی کو صرف کہتے ہیں تو یزید اور اس کے حامیوں کے پاس تو گودام بھرے ہوئے تھے، یہاں پیاس اور بھوک کی شدت تھی۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت امام حسین علیہ السلام جب آتے ہیں دشمنوں سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں میری باتوں پر تم کیسے توجہ دو گے، اس لیے کہ
تمہارے بطن مملو، تمہارے جسم میں، شکم میں وہ غذائے یہ حلال نہیں حرام ہے. جس شکم میں غذا حرام ہو تو وہ پہچانتے تھے کہ امام حسین کون ہے. ہم لعنت کرتے ہیں، کس پہ لعنت کرتے ہیں؟ اس پر لعنت کرتے ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہا تھا، جو نمازیں بھی ادا کر رہے تھے، ہے کہ نہیں، جو اذان بھی بلند کر رہے تھے. ہم ان پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں اس کے باوجود بھی چونکہ ان کے شکم میں حرام غذا تھی، جس کی طرح امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے میدان میں واضح کر دیا کہ دیکھو یہ نہ جاؤ کہ نمازیں کون پڑھ رہا ہے، تو قرآن کی تلاوتیں کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ اس کا رزق کیا ہے. اگر ہے تو حرام رزق والا اس کے شکم میں وہ ایسا بھی بن جاتا ہے، وہ شمر اور امر سعد بنا دیتا ہے. حرام رزق جو ہے عمر سعد اور شمر بنا دیتا ہے، اور فاقہ اور پیاز کی طرف جو ہے وہ عباس اور علی اکبر بھی بنا دیتا ہے. بہت خوبصورت. میرے پاس کالر ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترمہ کاظمی صاحبہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا جاتا ہے. میں جب بھی صبح کبھی مجھے فرصت ہوتی ہے تو میں بیٹھ کے برابر دیکھتا ہوں. پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا جناب طالب وارثی صاحب سے کہ کچھ مولا عباس علمدار کی شان میں کچھ اشعار پیش کر دیں پلیز. بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. اشعار تو نہیں، یہ ہم شعر شاعری سے اتنا نہیں ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ آج کے دور میں اگر ہمیں ہمت چاہیے کہ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں، خواہ وہ شام کی لڑائی میں ہو یا یمن کے مورچے میں ہو یا یہ بحرین میں سڑکوں میں جو محاذرہ ہو رہا ان میں ہو، حضرت عباس علمبردار نے ہمیں یہ نصیحت دی ہے کہ دیکھو تم میں سب کے سب جوان مرد ہو، کوئی بچہ یا کوئی ضعیف نہیں ہے، سب عباس بن سکتے ہیں. صرف یہی ہے کہ دو چیز سکھائیے، وفا کرو، وفا کے ساتھ ساتھ تمہیں شجاعت کا بھی درجہ ملے گا، اور وہ شجاعت ایسی ملے گی کہ بازو قلم ہو جائیں گے، اور وہ تا قیامت تمہاری طاقت کا یہ مظاہرہ ہوگا. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور جو سننے والے سے کہوں گا، سننے والے سنو قبلہ، اس ملک میں جہاں کے کربلا سے ہم ہزاروں کوس دور ہیں، اس ملک میں یہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ اگر ہم اب حضرت عباس علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پہنچانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں کے سب سے اونچے برفیلے پہاڑ پر ہم جائیں گے، اس کو کلائم کریں گے، اور اس کو فتح کر کے فتح یاب عباس کے علم کو لگا کر دیں گے کہ ہمیں اس اتنے دور بھی رہ کر کے آج کے دور میں اگر ہمیں ہمت چاہیے، اگر ہمیں شجاعت کا جذبہ چاہیے، تو ہم عباس کے یہ کارنامے ہی سے حاصل کر سکتے ہیں. آج جو پہاڑا چنار میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں یہ کیا کہتے ہیں یہ قتل و غارت ہو رہا ہے، جو یہاں کے لندن سے گئے ہوئے ایک مسافر کو جو انہوں نے ان کے 4 بھائیوں کے ساتھ شہید کیا، یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب عباس کی جرت، عباس کی ہمت، عباس کی شجاعت کو یقین کر کے اپنے وطن گئے تھے کہ وہاں جا کر ہم عزاداری میں شامل ہوں گے. اگر عباس کے شانے کٹ کر کے وہ شہید ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ان کے علم کو وہاں جا کر وطن میں جا کر اٹھا کر اگر ہمیں گولی بھی مارے جائے اس کی فکر ہمیں نہیں ہے. جس طرح عباس کو دشمنوں کے لشکر کی تعداد کی فکر نہیں تھی، یہ فکر تھی کہ ہمیں جو وفا کا جو پیغام ملا ہے، جو دینا ہے، خواہ وہ سکینہ کے مشکیزے کو بھر کے لانے ہو یا آقا کے نصیحت کا کہ دیکھو تمہیں تلوار کی جنگ کے لیے نہیں بھیج رہا ہوں، ایک نصیحت کی جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں، ایک روحانی جنگ کے لیے بھیج رہا ہوں. یہی جو سب جو ہے وہ تمغہ ہے. دیکھیں آج کے لیے فوجیوں کو بازوؤں پہ سامنے جو ہے یہ
یہ شجاعت کے یہ میڈلز وغیرہ لگاتے ہیں، لیکن عباس کے شانے کٹ گئے، ان کے شانے نہیں ہیں، لیکن جتنے شجاعت کے میڈل، شجاعت کے تمغے اسلام نے دین کو حضرت عباس کو عطا کیے ہیں، اتنے میڈل اتنے تمغے آج تک دنیا میں نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے پاس کالر ہے، ان کو شامل بھی کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات کو اگر آگے بڑھاؤں تو آپ کا ٹاپک ہے رزق حلال، لیکن یہ ایک بات میں بتاؤں کہ جب کراچی میں ایک قسم کی کربلا آئی ہوئی تھی، کراچی کا بچہ جانتا ہے کہ جوان جن کے بیٹے اٹھا لیے جاتے تھے، پورے بازار بند ہو جاتے، لیکن جن لوگوں نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا کہ یہ طالبان کر رہے ہیں، سب یہ طالبان کر رہے ہیں، وہ طالبان کے نام کے اندر اور اس کی چھتری کے نیچے جو کچھ گل کھلا رہے تھے وہ جب فوج نے ایکشن کیا تو پتہ چلا کہ سب سے بڑے طالبان تو یہ خود ہیں، اور سب سے بڑے کیونکہ پتہ چل گیا کہ کون فرقوں کی سربلندی چاہتا ہے، کون پاکستان کی مضبوطی چاہتا ہے اور کون پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جب اس طرح کے آپریشن جو ہوں گے یکساں سب کو آگے رکھا جائے گا، ایکوالٹی ہوگی تو سب شیر بے نقاب ہوں گے۔ تو رزق حلال کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر فاروق آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک کونے میں کچھ گیہوں پڑے ہوئے ہیں اور ایک نماز جو اس کی جانور سال کی بنی ہوئی تھی جانماز، وہ لٹکی ہوئی ہے، اور ایک کونے میں ایک تالا پڑا ہوا ہے پانی کا، اور یہ تھا، اور آپ ایسی چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے جس کے اوپر بستر بھی نہیں تھا۔ تو یہ دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اور دوسرے جو ہیں وہ تو عیش و عشرت کریں، اور آپ کی یہ حالت ہے، تو وہ رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس دنیا کے بدلے اپنی آخرت گنوا دوں؟ تو یہ تھا ان کا کردار، اور حضرت عمر فاروق نے جو کردار انہوں نے نبھایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس تھا۔ آج ہم وہی بات ہے کہ بہت شکریہ میری بہن، مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، کیونکہ بہت معذرت ہے، بس ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا سلامت رکھے ان کو۔ دیکھیں کربلا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں خلاصہ اس کا کہ جناب عباس علیہ السلام نے یقینی طور پر تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے، مگر نفس پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ بہت بڑی جنگ ہے نفس کے ساتھ۔ جناب عباس کے پاس ہیبت بھی ہے، طاقت بھی ہے، بصالت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، ہمت بھی ہے، جرأت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، ساری چیزیں جناب عباس کے پاس ہے۔ شجاعت کے باوجود بھی، یعنی عرب کا سب سے باصل اور شجاع اور سب سے بصالت میں مملو ایک شہزادہ جسے عباس کہتے ہیں، جس کے ہیبت سے لوگ کانپتے تھے۔ اور جنگ صفین میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر چہرے پر نقاب ڈال کے جناب عباس پہنچ جائیں تو جنگ صفین کا نقشہ بدل گیا تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی لڑ رہے ہیں، ہر طرف سے صدا آ رہی تھی علی ہیں علی ہیں علی ہیں۔ تو جو چہرے پر نقاب ڈال کر میدان میں آ جائے، عباس ہو لیکن علی لگے، تو وہ اتنی بصالت میں مملو، اتنی شجاعت سے مملو ایک شہزادہ جسے عباس کہتے ہیں، ان قوتوں کے باوجود، ان طاقت کے باوجود، ان شجاعت کا حامل ہے جناب عباس، مگر اس کے باوجود اپنے آپ پر، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اطاعت مولا کو دیکھا ہے، رضائے امام حسین کو دیکھا ہے، رضائے پروردگار ٹھیک ہے، قوت ہے، طاقت ہے، بصالت ہے، آنکھوں کے جس کے پتلیوں میں عرب کا مستقبل تیرتا تھا، اتنا بڑا شجاع تھا کہ فوج ہیبت اور ڈر کی وجہ سے بھاگ رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں ایک لفظ عرض کر دوں کہ جناب عباس جب فرات کی طرف گئے ہیں تو جنگ کرتے ہوئے نہیں گئے ہیں جناب عباس، نام عباس سے عباس کی شکل اور عباس کے چہرے کو دیکھ کر فوجیں کائی کی طرح پھٹ رہی تھی اس طرح سے، اور جناب عباس گزر رہے تھے، اور فوجیں اس طرح سے بھگدڑ مچ گئی تھی فوج میں کہ جناب عباس آ رہے ہیں، کہیں حملہ نہ کر دیں۔ کوئی حملہ جناب عباس نے نہیں کیا ہے، یہ تو مشق سکینہ کو بچانے کے لیے وہ ٹوٹے ہوئے نیزے سے جناب سکینہ کی مشق کو بچا رہے تھے، اور جرأت اور ہیبت اور ہمت اور شجاعت اور بصالت کے ساتھ نہر فرات میں قدم رکھ کر اس کو قبضہ کیا ہے۔ ایک شعر عرض کر دوں کہ تنہا جری ہے دنیا میں ام البنی کا چاند،
ہو کر شہید بھی جسے غازی لقب ملا. غازی اسے کہتے ہیں اور شہید اسے کہتے ہیں جو آپ اس مفہوم کو جانتے ہیں. شہید اسے کہتے ہیں جو میدان جنگ میں جائے, جنگ کرے, قتال کرے اور قتال کر کے وہاں شہید ہو جائے, اسے شہید کہتے ہیں. غازی اسے کہتے ہیں, اس مفہوم کو آپ جانتے ہیں کہ بغیر جنگ لڑے اور بغیر قتال کیے ہوئے. مولا عباس کا خطاب غازی ہے. یعنی آج کائنات میں اگر کسی کو شجاعت کے مفہوم کو سمجھانا ہے تو جناب عباس کی مثال دی جاتی لیڈنگ کے لیے, اور کسی بھی لیڈر کو اگر مفہوم شجاعت سمجھانا ہے تو جناب عباس کی مثال دی جاتی ہے. بہت شکریہ مولا, آپ کو سلامت رکھیے. ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا, لاسٹ منٹ میں چاہوں گی. میں کہوں گا عزیزو, رزق حلال بہت ہی ضروری ہے, بالخصوص ہر والدین پہ, ماں اور باپ دونوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال غذا کے ساتھ پرورش کریں. اس لیے کہ یہ حلال غذا جو ہے وہ جو شکم میں انہیں جائے گا انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھلائے گا. جہاں ہم نے حرام غذا استعمال کیا, حرام پیسے استعمال کیے, دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں. وی آر انوائٹنگ دا سائٹن, ہم شیطان کو انوائٹ کر رہے ہیں, مدعو کر رہے ہیں, اور ہماری زندگی میں, اور ہمارے کھانے پینے میں, اور ہمارے رہن سہن میں تم شامل ہو جاؤ. حلال جہاں کریں گے تو وہاں تقویٰ کی بھی ضرورت ہوگی, وہاں توکل کی بھی ضرورت ہوگی, وہاں اطمینان قلب کی بھی ضرورت ہوگی. تو وہاں ہم شیطان کو دور کرتے ہیں اور صبر و تحمل کے ذریعے اللہ کو کہتے ہیں میرے اللہ تو نے جتنا دیا ہے میں اس پر مطمئن ہوں, شکر گزار ہوں. اس لیے بالخصوص آج کے دور میں گھوس, چوری, حرص و ہوس کی دولت کے ذریعے سے گھر کی آرائش و آرام کی طرف توجہ نہ دیں. یہ دیں کہ وہ جو پیسہ آ رہا ہے, رزق جو حاصل ہو رہی ہے, اس کے ہمارے بچے نئی جوان جو نئی نسل ہوگی, جو اولاد ہوں گے, ان کی پرورش حق اور حلال طرف سے غذا حاصل ہو تاکہ ان کی آخرت بھی, دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. بہت شکریہ آپ کا بھی آغا صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار, اور آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سب سے ملاقات رہے گی, اور آپ کی کال کا بھی شکریہ جنہوں نے آج کال کر کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا. خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کرے اور اس کو پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی. بہت شکریہ, دعا میں شامل حال رکھے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.